محفوظ ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے زندگی 63 سال گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ منورہ کے اندر گزارے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے گھر میں اتنا نہیں تھا کھانے کو کہ آپ جو ہے تیل نہیں تھا کہ جلا بھی سکیں۔ جب پوچھا گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھانجے نے کہ تیل اتنا نہیں تھا، آپ نے فرمایا اگر اتنا ہوتا تو ہم جلانے کا تو ہم پی نہ لیتے، بھوک اتنی تھی۔ لیکن ہمارے نبی کی ایک ایک زندگی محفوظ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 9 بکریاں عطا فرمائیں۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ 9 بکریاں تھیں، اجوا، سقفہ اور زمزم، اترال، اطراف اور آپ برکہ، ورثہ، غیفہ اور پھر امرہ، یہ 9 بکریاں آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں۔ اور یمن بکرا آپ کا ایک تھا، یمن ایک بکرا تھا آپ کا، اور 4 اونٹنیاں تھیں، شعبہ، جدعہ، قصوہ، بیضہ، یہ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں۔ پھر آپ کو 2 خچر، دلدل اور عفیر، یہ 2 خچر آپ کے گھر میں تھے، ہمیشہ رہتے تھے۔ یعفور گدھا آپ کا تھا، وہ ایک گدھا ہر وقت آپ کے گھر میں موجود رہتا تھا۔ آپ جب اسے کہتے جاؤ فلاں صحابی کو بلا لاؤ، گدھا جاتا اس صحابی کے دروازے پہ جا کے ٹکر مارتا، صحابی سمجھ جاتا تھا کہ مجھے رسول اللہ نے بلوایا ہے، وہ چل کے آ جاتا تھا۔ اور 4 جو ہے آپ کے گھوڑے تھے جو اللہ رب العزت، سقب، سبح، اور پھر آپ کو جو ہے نا تراز، یہ آپ کے گھوڑے تھے، گھوڑوں کے نام، بکریوں کے نام، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے خچروں کے نام، آپ کے گدوں کے نام صحابہ نے محفوظ کیے۔ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے نبی کا ایک ایک زندگی کا عمل جو ہے وہ اللہ نے محفوظ کیا ہے، وہ چھپایا نہیں ہے کسی صحابی نے۔ ہمارے سامنے جب نبی کی پوری زندگی ہے، ہمارے سامنے نبی کی پوری ادائیں ہیں، نبی کا پورا گھرانہ ہے، نبی کا ایک ایک عمل ہے، تو ہم کیسے بدعات میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے اللہ نے ہمارے نبی کے شجرے کو آپ کو میں بتا دیتا ہوں جتنا مجھے یاد۔ آپ دیکھیے شجرہ ہمارے نبی کا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لحی بن غالب بن فہد بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن عدد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عبی بن عباد بن نشید بن خزا بن بلداس بن یدلاہ بن تابح بن جاحد بن ماحی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلعن بن ارعبا بن عیزی بن زیشان بن اقنات بن ایہان بن مقصر بن زارع بن سمیع بن مزی بن عوض بن عیران بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تک ہمارا سارا شجرہ محفوظ۔ پھر آگے بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن فاعل بن الفکشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشائخ بن اخنوع بن یارو بن ملحلین بن قینان بن انوش بن شیس علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ ہمارا شجرہ سارا محفوظ حضور کا، ہمارے نبی کی اونٹنیاں، ہمارے نبی کی بکریاں، ہمارے نبی کا بکرا ایک، ہمارے نبی کے پاس جو ہے گھوڑے کتنے۔ جب ایک ایک چیز ہمارے نبی کی محفوظ ہے تو ہم پریشان کیوں ہیں کہ آج مہینے آتے ہیں، بدعات، رسومات جنم لے لیتی ہیں اور بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ چیزیں کیا سنت ہیں، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ آج آنکھیں بند کر کے ہم جو ہے غیر جو طاقتیں ہیں، آج کفر جو ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کی طرف آنا چاہیے، حضور کی زندگی کی طرف آ کر ہماری نجات ہے، حضور کی زندگی میں ہماری کامیابی ہے۔ آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کہاں سے کامیابی ملے گی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔